بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری رخصتی کے وقت میری ساس نے میری ماں کو جھوٹی تسلی دی تھی کہ وہ مجھے اس گھر کی رانی بنا کر رکھے گی، مگر حقیقت میں ایک بے نام قیدی تھی جس کی زندگی کمر توڑ مشقتوں اور ساس کے زہریلے تانوں سے اجیرن ہو چکی تھی۔ میرا شوہر جو ماں کا غلام تھا، میری چیخیں سن کر بھی خاموش رہتا تھا، یہاں تک کہ جب میں موت کے دہانے پر تھی تب بھی اس نے ماں کی بے حسی کا ساتھ دیا۔ ظلم کی انتہا تو تب ہوئی جب میری ساس نے میرا نام لے کر میرے شوہر کو ایک ایسا خوفناک راز بتایا کہ گرمیوں کی جھلسا دینے والی دوپہریں تھیں اور اس گھر کے کچن کی حبس نے میرے وجود کی ہڈیوں تک کو کھوکھلا کر دیا تھا، مگر یہ جسمانی تھکن کچھ نہیں تھی، اصل عذاب تو میری روح پر تھا۔ میں ایک یتیم اور غریب گھرانے کی لڑکی تھی جس کا سہارا شادی کے بعد بھی نہیں بنا، بلکہ یہاں بھی میرا مقدر ذلت اور مشقت نکلی۔ میں نے اپنا بچپن دکھوں میں گزارا اور اب جوانی میری ساس کی غیر انسانی مشقتوں کی بھیڑ چڑھ چکی تھی۔ میں اس گھر میں سارا دن ایک بے نام باندھی کی طرح کام کرتی تھی، مگر میری کوئی حیثیت نہ تھی، ہر وقت تانوں کی بوچھاڑ رہتی۔ وہ سنگ دل عورت کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی جب مجھے غریب اور یتیم پس منظر کا احساس نہ دلائے۔ میں نے جینے کی ہر کوشش کی، سر اٹھانے کی ہر صحیح کی، مگر میرے شوہر نے ہمیشہ اپنی آنکھیں بند رکھی۔ وہ اپنی ماں کے اندھے لاڈ میں اتنا غرق تھا کہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ میری سسکیاں اور میری تنہائی اس کے لیے بے معنی تھی۔ وہ میری ہر تکلیف کو ساس کا سچا بیان مان کر نظر انداز کر دیتا، اور یہی اس گھر کے ظلم کی سب سے بڑی بنیاد تھی۔ اور پھر ایک منحوس دن میں ایک جان لیوا بخار میں مبتلا ہو گئی۔ میری حالت اس قدر بگڑی کہ مجھے ہوش نہ رہا اور میں کئی دن تک بستر پر پڑی، زندگی اور موت کی کشمکش میں رہی۔ میرے جسم میں سکت نہ تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے میری سانسیں میرا ساتھ چھوڑ رہی ہیں۔ مگر جس ساس کی میں دن رات خدمت کرتی تھی، اس نے نہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے دیا اور نہ ہی اس کے لیے ایک پیسہ دیا۔ میرے شوہر نے بھی ایک لمحے کو یہ نہیں سوچا کہ اس کی بیوی شدید حرارت میں ہے، اور اس کی بے حسی نے مجھے مزید توڑ دیا۔ وہ وقت میرے لیے ایک قیامت تھا جس نے میری ہمت توڑ دی۔ میں بستر پر پڑی ہوش کے عالم میں بھی بے ہوش لوگوں کی طرح تڑپتی رہی، مدد مانگتی رہی اور مرتے مرتے بچی، مگر اس تجربے نے مجھے راتوں کا چین اور دن کا سکون چھین لیا تھا۔ اور ساس نے میری بیماری کے دوران بھی مجھ پر تانے کسے، مگر اسی دوران مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ خبر میری زندگی کا سب سے بڑا خوف بن گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس ظالم گھر میں میرے ہونے والے بچے کا مستقبل بھی میرے دکھوں سے جڑا ہوگا۔ اس عورت نے میرے دن کم کر دیے تھے اور میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے ایک نامکمل چیخ بنا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنی پوری جان لگا دی کہ کسی طرح ساس کا دل پتھر دل موم ہو جائے اور اس گھر میں مجھے عزت سے جینے کا حق ملے، مگر ہر دفعہ اس عورت نے ایک نئی سازش رچ کر میری تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ میری تھکن اب صرف جسم کی نہیں، میری روح کی بن چکی تھی، جس کا کوئی مداوا نہ تھا۔ آج جب میں جلتی ہوئی دھوپ میں تندور کے سامنے پسینہ بہا رہی تھی اور میری ساس ٹھنڈے کمرے کی ایئر کنڈیشن میں گہری نیند سو رہی تھی، تو دل میں گہری ہوک اٹھی۔ میں کس دھوکے میں جی رہی تھی؟ جس عورت نے رخصتی کے وقت میرے والدین کو جھوٹی تسلی دی تھی کہ وہ مجھے رانی بنا کر رکھے گی، آج اسی نے میرا دن کا آرام بھی چھین لیا اور رات کی نیند بھی حرام کرتی۔ مجھ بد نصیب کا تو کوئی گھر ہی نہ تھا۔ میری ماں خود اپنے چھوٹے بھائی کی ہاں محتاج بن کر رہ رہی تھی، ان کا اپنا جینا وہاں مشکل کر دیا گیا تھا، تو میں کس منہ سے انہیں اپنی پریشانیاں بتاتی؟ اس لیے میں چپ رہتی، خود کو تکلیف میں رکھتی مگر اپنی ماں کو بوجھ نہ بناتی۔ حالانکہ وہ میرے دکھ کو بھانپ لیتی اور بار بار پوچھتی، بیٹی تم ہر وقت اتنی بے چین کیوں رہتی ہو؟ اور میں ہر بار جھوٹ کا لبادہ اوڑھ لیتی، کہتی کہ بس گھر کے معمولی کام ہیں، ماں آپ فکر نہ کریں، مگر اندر ہی اندر میری ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ میری اذیت اس وقت اور بڑھ جاتی جب میرا شوہر جو ماں کا غلام بنا ہوا تھا مجھے یکسر نظر انداز کرتا اور میری تنہائی میں اضافہ کرتا۔ اس کی بے حسی نے مجھے مزید نڈھال کر دیا۔ اب اس گھر کی ہر دیوار مجھے تانا دیتی تھی، کیونکہ میرے وجود میں ایک نئی زندگی پروان چڑھ رہی تھی، مگر ساس کا ظلم اس حمل کے ساتھ کم ہونے کی بجائے مزید شدت اختیار کر گیا۔ میری ساس جان بوجھ کر مجھ سے دن بھر کمر توڑ مشقت کرواتی، بھاری برتن دھلواتی اور گرمی میں تندور کے سامنے زیادہ وقت گزارنے پر مجبور کرتی۔ وہ چاہتی تھی کہ یا تو میں خود ہی تھک کر ہار مانوں یا پھر اس کی اذیتیں میرے بچے کو نقصان پہنچائیں۔ میرے جسم کا ہر حصہ درد سے ٹوٹ رہا تھا، متلی اور کمزوری نے مجھے ہر وقت گھیرے رکھا۔ میں بار بار اپنے شوہر کی طرف امید سے دیکھتی کہ شاید وہ میرے حمل کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مجھے آرام دے، مگر ماں کا اندھا تابع دار میرے وجود کو دیکھ کر بھی نہ دیکھتا۔ وہ میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ایک لمحے کو یہ نہیں سوچتا تھا کہ یہ بچہ اس کا اپنا خون ہے۔
حمل کے ابتدائی مہینے گزر گئے، مگر نہ تو مجھے کبھی ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور نہ ہی کوئی مناسب غذا دی گئی۔ میرے ہر احتجاج پر اور ہر درد کو ساس جھوٹ اور ڈرامہ قرار دے دیتی، اور میرا شوہر خاموشی سے اس کی تائید کرتا۔ مجھے یاد ہے جب میں تکلیف سے کراتی تو میری ساس کھلے عام کہتی، یہ غریب کی اولادیں تو سخت جان ہوتی ہیں، اسے زیادہ لاڈ کی ضرورت نہیں۔ ان کے اس رویے نے مجھے مزید بے بس کر دیا۔ میں اندر ہی اندر اپنے ہونے والے بچے کے لیے تڑپتی رہی کہ کیا میرا بچہ بھی اسی جہنم میں آنکھ کھولے گا جہاں اس کی ماں کو صرف مشقت اور ذلت ملی ہے۔ میری زندگی ایک چلتی پھرتی سزا بن چکی تھی، جس میں ہر آنے والا دن میرے خوف کو مزید بڑھا رہا تھا، اور پھر وہ خوفناک رات آ گئی جب اچانک میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا، جیسے میرے اندر کوئی آگ سی بھڑک اٹھی ہو۔ میں بستر پر تڑپنے لگی، میرے لبوں سے چیخیں نکل رہی تھیں، مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب درد کی شدت بہت زیادہ بڑھی تو میرے شوہر کو تھوڑا ہوش آیا اور وہ بدحواسی کے عالم میں میرے پاس آیا۔ اس نے فوراً مجھے سہارا دیا اور جلدی سے مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ جیسے ہی ہم گھر کا دروازہ عبور کرنے لگے، میری ساس اپنے روایتی بے رحم انداز میں برآمدے میں آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ذرا بھی ہمدردی نہیں تھی۔ اس نے سرد اور زہریلی آواز میں سلمان کو مخاطب کیا، سن لو سلمان، اگر بیٹا پیدا ہوا تو اسے سنبھال کر گھر لے آنا، لیکن اگر اس بد نصیب نے میرے خاندان کے لیے کوئی بیٹی پیدا کی تو اسے اور اس جیسی منحوس بچی کو وہیں اسپتال میں پھینکانا۔ اس گھر میں کسی بیٹی کی کوئی جگہ نہیں۔ ساس کا یہ زہر بجھا حکم سن کر میرا دل مزید خوف سے بھر گیا۔ درد کے عالم میں میرا جسم لرز اٹھا۔ میرے شوہر نے ایک لفظ بھی نہ کہا، بس خاموشی سے گاڑی اسپتال کی طرف بھگا دی۔ میں جانتی تھی کہ میری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، اب میرا وجود ہی نہیں، میرے بچے کا وجود بھی اس ظالم خاندان کے رحم و کرم پر تھا۔ ہسپتال پہنچ کر درد اور خوف کے عالم میں ڈاکٹروں اور نرسوں کے سامنے بستر پر تڑپتی رہی۔ میرے لیے ہر لمحہ ایک صدی سے کم نہ تھا۔ آخرکار ایک گہرے سسکنے کے بعد ایک نازک سی آواز گونجی اور میں نے ایک خوبصورت کمزور سی بیٹی کو جنم دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، آنسو اس ننھی جان کی پیدائش کی خوشی کے، اور آنسو اس حقیقت کے خوف کے کہ اب کیا ہوگا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے شوہر سلمان کو اپنے بستر کے پاس کھڑا پایا۔ اس کے چہرے پر گہرا تناؤ اور خوف تھا۔ میں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا تو اس نے بیٹی کو گود میں لینے کی بجائے گھبراہٹ میں چاروں طرف دیکھا، اور پھر اس نے جھک کر بہت ہی دھیمی آواز میں مجھے بتایا کہ میری زندگی کی کہانی سسکتی ہوئی آوازوں اور محرومیوں کے دھاگوں سے بنی گئی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں صرف چند مہینوں کی تھی، اس وقت میرے سر سے میرے باپ کا سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا تھا۔ میرے گاؤں میں غریبی کوئی عیب نہیں تھی، وہ تو ہمارا مقدر تھی۔ ماں، میرے 2 بھائی، ایک بڑا اور ایک چھوٹا کامران، بس یہی 4 لوگ ایک کچے مکان کے پرانے دروازے کے پیچھے زندگی کاٹ رہے تھے۔ ذہین نے باپ کی جگہ لینے کی کوشش تو کی، مگر غربت کا بوجھ اس کی کمر توڑ گیا تھا۔ ہمیشہ سے ہی مجھے اور میری ماں کو یہ احساس دلایا گیا کہ ہم اس گھر پر بوجھ ہیں، خاص طور پر جب بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی، جو کسی حد تک پڑھی لکھی اور تیز مزاج تھی، اس نے ہماری زندگی مزید اجیرن کر دی۔ اس کے دن کا آغاز ہی تانوں سے ہوتا تھا جو ہماری غربت اور بے کسی کو اجاگر کرتے تھے۔ وہ ہر چھوٹی بات پر طوفان کھڑا کر دیتی، اور میرا بھائی جو خود بھی حالات سے تنگ تھا اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ میری ماں ایک خاموش طبع عورت اندر ہی اندر کھلتی رہی، مگر اپنے بیٹوں کے بکھر جانے کے خوف سے کبھی کچھ نہ کہتی۔ ظہیر اور اس کی بیوی کا ظلم انتہا کو پہنچا جب ایک شدید جھگڑے کے بعد ظہیر نے ماں کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ وہ منظر آج بھی میری آنکھوں میں تازہ ہے۔ ماں کے ہاتھ میں کپڑوں کی ایک چھوٹی سی گٹھڑی تھی، اور آنکھوں میں وہ بے بسی تھی جو اولاد کے ہاتھوں ملی ہو۔ میں اس وقت شدید روئی، مگر ظہیر نے بے حسی سے دروازہ بند کر دی۔ میں تو ویسے بھی ان کی نظر میں وہ منحوس بوجھ تھی جس کی رخصتی کا دن جلد سے جلد آنا چاہیے۔ ہماری قسمت کا دروازہ دوسرے بھائی کامران کے گھر کھلا۔ کامران خود بہت غریب تھا، مگر ماں کی مجبوری دیکھ کر اس نے ہمیں اپنے چھوٹے سے مکان میں پناہ دے دی، مگر بدقسمتی نے یہاں بھی ہمارا پیچھا نہ چھوڑا۔ کامران کی بیوی ظہیر کی بیوی سے زیادہ سخت مزاج نکلی۔ اس نے ہماری زندگی کو ایک مستقل امتحان بنا دیا۔ ماں کی صحت تیزی سے گرنے لگی، اور میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میرے ارد گرد کئی آنکھیں اٹھنے لگیں، مگر غربت کی زنجیریں میرے خوبصورت مستقبل کے خوابوں کو توڑ رہی تھیں۔ کامران جو پہلے سے ہی قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے اس وقت ایک فیصلہ کیا جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے تاریک کر دیا۔ وہ مجھے یہ کہہ کر شہر لے گیا کہ ایک اچھے اور امیر گھرانے کا رشتہ آیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں شہر جا کر تیاری کروں۔ میری ماں خوش تھی، اس کو لگا کہ اس کی بیٹی کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ حقیقت کچھ اور ہی تھی۔
کامران نے مجھے شہر کے ایک ایجنٹ کے حوالے کیا اور اس ایجنٹ نے مجھے ساس اور میرے شوہر کو خاندان کو فروخت کر دیا۔ یہ سودا خاموشی سے بغیر کسی دستاویز کے صرف غربت کی قیمت پر کیا گیا تھا۔ میرے بھائی نے یہ بات میری ماں سے بھی چھپائی اور مجھے بھی نہیں بتائی۔ اس نے یہی ظاہر کیا کہ یہ ایک رشتہ ہے اور مجھے یہ رشتہ اس لیے قبول کرنا پڑا کیونکہ یہ امیر خاندان تھا اور اس طرح میں اپنی ماں کی مدد کر سکتی تھی۔ میرا شوہر جو قدرے سیدھا سادہ اور ڈرپوک تھا، اسے بھی اس سودے کی بھنک تک نہیں تھی۔ اسے یہی بتایا گیا کہ وہ غریب مگر شریف گھرانے کی لڑکی ہے، مگر میری ساس کو سب معلوم تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ میں کس قیمت پر خریدی گئی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کے بعد ان کا رویہ میرے ساتھ ایک بہو کا نہیں، ایک خریدی ہوئی باندھی کا تھا۔ وہ مجھے نوکرانی سے بھی بدتر سمجھتی تھی۔ ان کا ہر طعنہ میرے غریب پس منظر پر ہوتا تھا۔ وہ مجھے ہر وقت کام میں لگائے رکھتی، یہاں تک کہ رات کو بھی میری نیند میں خلل ڈالتی۔ انہیں معلوم تھا کہ میں ایک بے قیمت سودا ہوں اور وہ اس سودے کی ہر قیمت وصول کر کے رہنا چاہتی تھی۔ میرے شوہر کو مجھ سے شاید پیار تھا یا وہ میری حالت پر ترس کھاتا تھا۔ وہ میرا خیال بھی رکھتا تھا، رات کو دبے پاؤں آ کر میرے زخموں پر مرہم رکھتا، لیکن جیسے ہی ساس کی پرچھائی پڑتی وہ فوراً ڈر جاتا اور ماں کی مرضی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولتا تھا۔ وہ ماں کا اتنا وفادار تھا کہ اس کے خوف نے اس کی شخصیت کو جکڑ رکھا تھا۔ میرا جسم تو سلمان کا تھا، مگر میری روح اور میری زندگی پر میری ساس کا قبضہ تھا۔ یہی وہ حقیقت تھی جس سے میں خود بھی بے خبر تھی، مگر اس کی اذیتیں ہر لمحہ جھیل رہی تھی۔ ہسپتال میں میری بیٹی کی پیدائش کے بعد خوف کا سایہ مجھ سے لپٹ چکا تھا۔ میرے لبوں سے چیخیں نکل رہی تھیں، مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب درد کی شدت بہت زیادہ بڑھی تو میرے شوہر کو تھوڑا ہوش آیا اور وہ بدحواسی کے عالم میں میرے پاس آیا۔ اس نے فوراً مجھے سہارا دیا اور جلدی سے مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ جیسے ہی ہم گھر کا دروازہ عبور کرنے لگے، میری ساس اپنی روایتی بے رحم انداز میں برآمدے میں آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ذرا بھی ہمدردی نہیں تھی۔ اس نے سرد اور زہریلی آواز میں سلمان کو مخاطب کیا، کہا کہ سلمان سن لو، اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے سنبھال کر گھر لے آنا، لیکن اگر اس بد نصیب نے میرے خاندان کے لیے کوئی بیٹی پیدا کی تو اسے اور اس جیسی منحوس بچی کو وہیں اسپتال میں پھینک آنا۔ اس گھر میں کسی بیٹی کی کوئی جگہ نہیں۔ ساس کا یہ زہر بجھا حکم سن کر میرا دل مزید خوف سے بھر گیا۔ درد کے عالم میں میرا جسم لرز اٹھا۔ میرے شوہر نے ایک لفظ بھی نہ کہا، بس خاموشی سے گاڑی اسپتال کی طرف بھگا دی۔ میں جانتی تھی کہ میری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، اب میرا وجود ہی نہیں، میرے بچے کا وجود بھی اس ظالم خاندان کے رحم و کرم پر تھا۔ ہسپتال پہنچ کر درد اور خوف کے عالم میں ڈاکٹروں اور نرسوں کے سامنے بستر پر تڑپتی رہی۔ میرے لیے ہر لمحہ ایک صدی سے کم نہ تھا۔ آخرکار ایک گہرے سسکنے کے بعد ایک نازک سی آواز گونجی، میں نے ایک خوبصورت کمزور سی بیٹی کو جنم دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، آنسو اس ننھی جان کی پیدائش کی خوشی کے اور آنسو اس حقیقت کے خوف کے کہ اب کیا ہوگا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے شوہر کو اپنے بستر کے پاس کھڑا پایا۔ اس کے چہرے پر گہرا تناؤ اور خوف تھا۔ میں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا تو اس نے بیٹی کو گود میں لینے کی بجائے گھبراہٹ میں چاروں طرف دیکھا۔ پھر اس نے جھک کر بہت ہی دھیمی آواز میں مجھے بتایا کہ فریال، تم گھر واپس نہیں جا سکتی۔ ماں کو پتہ چل گیا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے اور وہ کسی قیمت پر بچے کو گھر لانے کو تیار نہیں۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر میں نے بچے کو گھر لانے کی کوشش کی تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑ دے گی۔ تم جانتی ہو کہ میں ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی آواز میں شرم اور بے بسی نہیں تھی، بلکہ اپنی ذات کے تحفظ کا خوف تھا۔ میرا وجود منجمد ہو گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو بے خبر اپنی ماں کے پہلو میں سو رہی تھی، اور مجھے اپنے شوہر کا چہرہ ایک غیر مانوس اجنبی جیسا لگا جس کی ترجیح میں اور اس کی اپنی اولاد کہیں نہیں تھی۔ تو تم کیا چاہتے ہو سلمان؟ میرے منہ سے صرف یہ 3 لفظ نکلے۔ آواز میں کوئی چیخ نہیں تھی، صرف ایک گہری کھوکھلی خاموشی تھی۔ اس نے نگاہیں چرا لی اور کہا، تم کچھ دن یہیں اسپتال میں رکو، میں ماں کو مناؤں گا، شاید ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ میں تمہیں اور بیٹی کو چھوڑ کر نہیں جا رہا، بس مجھے تھوڑا وقت دو۔ میں جانتی تھی کہ یہ صرف وقت مانگنا نہیں تھا، وہ مجھے اس وقت تک کے لیے اکیلا چھوڑ رہا تھا جب تک کہ ساس کا حکم واپس نہ ہو جاتا۔ مجھے اپنے باپ کی غربت، بڑے بھائی کا سنگلانہ رویہ اور چھوٹے بھائی کا بے حسی میں کیا گیا وہ گھنونا سودا یاد آ گیا جس نے مجھے اس گھر میں خریدی ہوئی باندھی بنا کر بھیج دیا تھا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جسے صرف ساس جانتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ مجھ پر ظلم کی ہر حد پار کر جاتی تھی۔ میں نے اس وقت ایک شدید کرب محسوس کیا کہ میری بیٹی کی قسمت بھی اسی سودے کی زنجیروں سے جڑی ہے۔ جس گھر میں ماں کو عزت نہیں ملی وہاں بیٹی کو کیسے ملے گی؟ میری ماں کی یتیمی اور بے بسی میری بیٹی کی یتیمی بننے جا رہی تھی۔ سلمان وہیں سے اٹھ کر چلا گیا۔
وہ اپنے پیچھے صرف ایک بل اور ایک ٹوٹا ہوا وعدہ چھوڑ گیا تھا۔ وہ 2 دن تک نہیں آیا۔ ہسپتال کے اسٹاف نے جب مجھے گھر جانے کے لیے کہا تو میں نے جھوٹ بولا کہ مجھے کچھ مزید پیچیدگیاں ہیں اور ڈاکٹر سے التجا کی کہ مجھے کچھ دن ضرور مزید رکھ لے۔ یہ میرے لیے اسپتال کا کمرہ نہیں، ایک چھپا ہوا ٹھکانہ تھا جہاں میری بیٹی کم از کم میری ساس کے زہریلے سائے سے دور تھی۔ میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ ہر رات مجھے اپنے بچپن کی اذیتیں یاد آتی تھی، جب ظہیر بھائی نے ہمیں گھر سے نکالا تھا، جب میری ماں کا دم گھٹتا تھا، جب کامران بھائی کی بیوی ہمیں تانے دیتی تھی، اور پھر جب بھائی نے مجھے دھوکے سے بیچ دیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اس سے کہا کہ وہ کبھی بھی اس گھر کی غلامی نہیں کرے گی جس نے مجھے ایک باندھی کی حیثیت سے خریدا تھا۔ میں اس وقت تک ہسپتال میں رکی رہی جب تک میرے پاس ایک پیسہ باقی نہیں رہا۔ سلمان تیسرے دن آیا اور اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور خوف ہی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری ماں نے ایک نئی شرط رکھی ہے، میں بیٹی کو گھر کے اندر صرف ایک کمرے میں رکھ سکتی ہوں اور وہ کبھی بھی ان کے سامنے نہیں آئے اور نہ ہی اسے کوئی نام پکارے گا، گویا وہ اس گھر میں ہی نہیں۔ میں نے بیٹی کے چہرے کو دیکھا اور آنکھوں میں انتقام کی آگ سی بھڑک اٹھی۔ میں اسپتال کی دہلیز سے نکلی تو کمزور تھی، مگر میرا عزم پختہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس گھر میں ایک ماں اور بیٹی کو صرف اس لیے قبول کیا گیا ہے تاکہ ساس کی نوکرانی کی مشقت جاری رہے، لیکن میرا ارادہ کچھ اور تھا۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ میں اس گھر کی ذلت اور فروخت کے راز کو اپنے بچے کی ڈھال بناؤں گی۔ میں اس عورت کے ظلم کو اس کے انتہا تک جانے دوں گی تاکہ ایک دن میرا وہ ڈرپوک شوہر اس سچائی کا سامنا کر سکے جو اسے اس کی ماں کی غلامی سے آزاد کرا دے۔ میں محض ایک خریدی ہوئی باقی نہیں تھی، میں اب ایک ایسی ماں تھی جس کی بیٹی کو منحوس کہا گیا تھا اور جسے بیچ کر خریدا گیا تھا۔ میرا جینا اب صرف اپنی بیٹی کے حق اور اپنی کھوئی ہوئی عزت کی واپسی کے لیے تھا۔ یہ میرا دوسرا جنم تھا اور میں اس گھر کو اب مزید نوکرانی بن کر نہیں دیکھوں گی، بلکہ میں نے اپنی خاموش جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کے بعد کے دن میری زندگی کا سب سے کڑا امتحان ثابت ہوئے۔ میں ایک کمرے کی 4 دیواری میں بند تھی، مگر اب وہ کمرہ میرے لیے قید خانہ بن چکا تھا۔ میری بیٹی جسے میری ساس نے آج تک آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، وہ اس گھر میں ایک ممنوع وجود تھی، مگر ساس کے ظلم میں ذرا کمی نہیں آئی۔ سلمان کا پیار میرے لیے ایک نازک شمع کی طرح تھا جو ماں کے خوف کی آندھی میں ہر وقت لرزتا رہتا تھا۔ وہ چوری چھپے آ کر بیٹی کا ہاتھ پکڑتا، مگر میری مدد کے لیے اس کے پاس ہمت نہیں تھی، اور یہی ادھورا پیار مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ لیکن ظلم کی کوئی بھی کہانی ہمیشہ نہیں چلتی، اور میری ساس نے آج وہ حد پار کر دی جس نے سلمان کے اندر کی انسانیت کو جھنجھوڑ دی۔ حبس زدہ آگ برسات دینے والی دوپہر تھی، باہر لو چل رہی تھی اور گھر کا ماحول بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ میں اپنی ننھی بیٹی جو ابھی مشکل 2 ماہ کی ہوئی تھی، اس شدید گرمی کی وجہ سے خوفناک بخار میں مبتلا ہو گئی۔ وہ گرمی اور بیمار کی وجہ سے اپنے چھوٹے سے پلنگ پر مسلسل بلک رہی تھی اور اس کا ننھا جسم شعلے کی طرح دہک رہا تھا۔ ساس نے مجھے باہر شہر میں تندور کے سامنے جھک کر سخت گرمی میں روٹیاں لگانے پر مجبور کر رکھا تھا۔ میں باہر پسینے میں ڈوبی کام کر رہی تھی، مگر میرے کان بار بار کمرے سے آتی اپنی بچی کی چیخوں پر لگے ہوئے تھے۔ اسی لمحے سلمان گھر میں داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا تھا، مگر بیٹی کی چیخوں نے اسے کمرے کی طرف کھینچ لیا۔ اس نے جب اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا، بیماری سے بے حال، پسینے میں لت پت اور حبس میں تڑپتی ہو، تو اسے اپنے ہاتھوں سے اپنا دل نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بدحواسی میں فوراً باہر آیا جہاں میں تندور کے سامنے جھکی ہوئی تھی، اور اس نے مجھے آواز دی کہ دیکھو کیا حال ہے بچے کا۔ پھر وہ سیدھا اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا جو کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار التجا نہیں بلکہ ایک احتجاج تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اماں خدا کے لیے رحم کرو، بیٹی بخار سے تپ رہی ہے اور کمرہ اتنا گرم ہے، کم از کم اسے اپنے کمرے میں سلانے دو جہاں اے سی چل رہا ہے۔ میری ساس نے بڑی رعونت اور بے رحمی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں برف جمی ہوئی تھی، اور ان کا جواب ایک زہریلا تیر تھا، کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ غریب کی اولاد ہے، گرمی برداشت کر لے گی، اگر مرتی ہے تو مرنے دو، یہ منحوس کی اولاد ہے، اسے عیش کی ضرورت نہیں ہے۔ ساس کے ان آخری الفاظ نے سلمان کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ کیا۔ منحوس، غریب، سودا، یہ تمام الفاظ یکدم اس کے ضمیر پر گولیوں کی طرح لگے اور اس کا برسوں کا خوف پلک جھپکتے میں ٹوٹ گیا۔ اسے لگا کہ اس کی ماں نے صرف اس کی بیوی کو نہیں بلکہ اس کی انسانیت کو خریدا ہوا تھا۔ اس کا ضمیر جو برسوں سے ماں کے خوف کے پردے میں چھپا تھا، اچانک آگ بن کر جاگ اٹھا۔ وہ پہلی بار غصے سے اپنی ماں کے سامنے دھاڑا، ماں میں آپ کا بیٹا ہوں، غلام نہیں، یہ میری بیوی ہے اور یہ میری بیٹی، اب اور نہیں۔ آپ نے برسوں مجھ پر اپنی مرضی مسلط کی، مگر اب میں اپنی بیوی اور بیٹی کے حق میں کھڑا ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا۔
اس نے مجھے کندھے سے پکڑا، بیٹی کو گود میں اٹھایا اور اسپتال کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میری ساس پیچھے سے چیختی رہ گئی مگر ان کی آواز بے معنی ہو چکی تھی۔ ہسپتال میں جب بیٹی کو علاج ملا، وہ سکون سے سو گئی۔ تب جا کر سلمان کا ضبط ٹوٹا۔ وہ میرے پاس آیا، روتے ہوئے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ فریال، میرے ڈرپوک پن کی وجہ سے تمہیں جو کچھ سہنا پڑا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ آج کے بعد نہ کوئی ظلم ہوگا، نہ کوئی سودا چلے گا، اور نہ ہی کوئی تمہیں منحوس کہے گا۔ بہت ہو گیا۔ اب میں تمہارا اور اپنی بیٹی کا مضبوط سہارا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اور ہم یہاں سے دور اپنی ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ اس کا وعدہ کھوکھلا نہیں تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں پہلی بار محبت اور بہادری کا وہ عکس دیکھا جو برسوں سے غائب تھا۔ وہ سارا خوف اب ختم ہو چکا تھا اور میں نے اپنے اندر کی خریدی ہوئی باندھی کو اس نئے اعتماد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ ہمارے لیے اس گھر میں مزید رکنا ممکن نہیں تھا۔ میری ساس کا غرور اس شکست سے بری طرح ٹوٹ چکا تھا، مگر ان کی نفرت میں کمی نہیں آئی تھی۔ سلمان نے بغیر کسی تاخیر کے شہر کے ایک محلے میں چھوٹا سا کرائے کا گھر لیا اور مجھے اور ہماری بیٹی کو لے کر فوراً اس جہنم سے نکل آیا۔ اس چھوٹے سے گھر میں پہلی بار میں نے سچی آزادی اور عزت کا سانس لی۔ سلمان نے اپنا کام شروع کیا، دن رات محنت کی تاکہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور اس کی محبت نے میرے اندر کے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ وہ اب میرا صرف شوہر نہیں، میرا محافظ اور میرا سب سے بڑا دوست تھا۔ ہماری نئی زندگی کا سکون میرے دل میں ایک بوجھ بن کر رہ گیا تھا، اور وہ بوجھ میری ماں کا تھا، جس سے میں تقریباً 3 سال سے الگ تھی۔ ایک شام جب سلمان پیار سے میری بیٹی کو گود میں لیے تھا تو میں نے اسے دل کا حال بتایا۔ سلمان، تم نے مجھے سب کچھ دیا، مگر میری روح اب بھی میری ماں کے لیے تڑپتی۔ 3 سال ہو گئے، میں نہیں جانتی وہ کس حال میں ہوں گی۔ مجھے ایک بار انہیں دیکھنا ہے، ملنا ہے۔ سلمان نے بغیر کسی سوال کے میرا ہاتھ تھاما۔ فریال، وہ میری بھی ماں ہے۔ ہم فوراً جائیں گے اور انہیں لے کر آئیں گے۔ اگلے ہی دن اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اور ہماری تلاش کا انجام بہت دکھ بھرا تھا۔ میری ماں، جنہیں میرے بھائی نے گھر سے نکالا تھا اور پھر دوسرے بھائی نے سہارا دینے کی بجائے بے عزتی کی تھی، وہ ایک ویران مسجد کے باہر بے یار و مددگار، کمزور اور بیمار حالت میں پڑی تھی۔ وہ غربت اور تنہائی کی وجہ سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ میری آنکھوں سے سیلاب آ گیا۔ میں ان سے لپٹ کر رو پڑی، اور سلمان نے اپنی ساس کو اٹھایا اور ہمیں لے کر واپس اپنے چھوٹے سے گھر آ گیا۔ اس طرح میں نے اپنی ماں کو دوبارہ پا لیا، اور ہمارا چھوٹا سا گھر اب خوشیوں کا ایک مکمل ٹھکانہ بن چکا تھا، جہاں صرف محبت، عزت اور سکون تھا۔ اسی دوران پرانی حویلی میں میری ساس اپنے بیٹے کی بغاوت اور تنہائی کے غم میں بالکل ڈوب چکی تھی۔ ان کا غرور، جو ان کی سب سے بڑی طاقت تھی، اب ان کی سب سے بڑی کمزوری بن گیا تھا۔ وہ دن رات اپنے بیٹے کو کوستی رہتی، اور بیٹے کی جدائی میں ان کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں وہ مکمل طور پر پاگل ہو گئی، اپنے غرور اور تکبر کے بوجھ تلے خود ہی ٹوٹ گئی۔ جب یہ خبر سلمان کو ملی تو وہ ایک بیٹا تھا، اور وہ اپنی ماں کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے مجھے اعتماد میں لیا۔ فریال، جو کچھ ہوا وہ غلط تھا، مگر وہ میری ماں ہے، میں انہیں اس حالت میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا کہ وہ اپنی ماں کو بھی سچائی کی طرف واپس لے آئے۔ ہم سب، میں، سلمان، ہماری بیٹی اور میری ماں، واپس اسی پرانے گھر لوٹ آئے۔ اب منظر بدل چکا تھا۔ میری ساس پاگل پن کے عالم میں کسی کو پہچانتی نہیں تھی، اور سلمان شفقت سے اپنی ماں کا خیال رکھتا، ڈاکٹر کو لاتا، ان کی خدمت کرتا۔ میری ماں نے بھی اپنی بہو کے دکھ اور صبر کو دیکھ کر میرے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور مجھے بہت دعائیں دیں۔ میں نے بھی اپنے دل سے انتقام کا جذبہ نکال دیا اور اپنی ساس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، کیونکہ وہ بھی کسی کی ماں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اس خدمت اور محبت نے اپنا اثر دکھایا۔ سلمان کا گھر ایک بار پھر مکمل ہو چکا تھا، جہاں اب کوئی نوکرانی نہیں تھی، کوئی سودا نہیں تھا، صرف ایک شوہر کا عہد، ایک ماں کا پیار اور ایک باپ کی ذمہ داری تھی۔ میرے عزیزوں، آج کی اس کہانی کا مقصد کسی ایک رشتے کو غلط اور دوسرے کو صحیح ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہمارے گھروں میں رشتوں کا وہ خوبصورت توازن پیدا کرنا ہے جہاں ہر انسان اور ہر عورت کی قدر ہو، کیونکہ غریب ہونا کوئی عیب یا گناہ نہیں ہے۔ اور جب کوئی لڑکی غریب گھرانے سے بیاہ کر کسی امیر گھر میں آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ کم دولت ضرور لاتی ہے، مگر اپنے ماں باپ کی عزت اور لاڈ پورے کے پورے لے کر آتی ہے۔ اس لیے اس پر ظلم کرنا یا اس کی غربت کا طعنہ دینا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر کرنا صرف اس ایک ذات کے ہاتھ میں، اور یہ رشتہ کبھی ایک طرف سے نہیں چل سکتا۔ جہاں ساس کو چاہیے کہ وہ بہو کو غیر نہ سمجھے بلکہ ماں بن کر اس کی قدر کرے، اور جو پیار اپنی بیٹی کو دیتی ہے اس کا ایک حصہ اس بہو کو بھی دے دے، وہیں بہوؤں پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ ساس کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ اپنی سچی ماں کا درجہ دے کر ان کی خدمت کو اپنی سعادت اور آخرت کی کمائی سمجھے۔ اور بیٹیوں کی پیدائش پر چہرے مرجھانا سراسر جہالت ہے،
کیونکہ بیٹیاں بوجھ نہیں بلکہ اللہ کا وہ خوبصورت تحفہ اور رحمت ہے جن کی وجہ سے گھروں میں برکت آتی ہے۔ اور اس پورے نظام میں مرد کا کردار سب سے اہم ہے، جسے اللہ نے گھر کا سربراہ بنایا ہے تاکہ وہ ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر رکھے، یعنی ماں کے پاؤں تلے جنت بھی تلاش کرے اور اپنی بیوی کو اس کا جائز مقام اور عزت دے کر اس پر ظلم بھی نہ ہونے دے۔ اور جب مرد انصاف پسند ہوگا تو گھر کبھی جہنم نہیں بنے گا۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ الہی ہمارے گھروں کو امن، محبت اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ ہماری ماؤں اور ساسوں کے دلوں میں بہوؤں کے لیے سچی ممتا پیدا فرما، اور ہماری بہوؤں کو ساس کے دل سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے مردوں کو انصاف پسند اور رشتوں کو جوڑ کر رکھنے والا بنا دے۔ اور اے رب کریم، غریب کی بیٹی ہو یا امیر کی، سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور ہمارے دلوں سے دولت کا غرور اور بیٹیوں کے بارے میں ہر طرح کی جہالت دور کر کے ہماری معصوم بیٹیوں کے نصیب سب سے اعلیٰ فرما۔ یا اللہ، جتنے مرد اور عورتیں اس وقت یہ دعا سن رہے ہیں ان سب کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دے، ان کی تنگیوں کو دور فرما، اور ہماری معصوم بیٹیوں کے نصیب آسمان جتنے بلند اور روشن فرما، اور اس دعا پر آمین کہنے والے ہر مرد اور عورت کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔